آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستان افیئر اور کرنٹ افیئر دونوں کے لیے یہ ٹاپک اہم ہے۔ اس ٹاپک میں ہم کور کریں گے کہ 1979 سے لے کے جو افغانستان کی سچویشن رہی ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے جو اثرات پاکستان کے اوپر پڑے ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے ہم افغانستان کی جو سچویشن ہے 1979 سے وہ کس طرح رہی، وہ کنفلکٹ کا تنازعات دیکھیں گے۔ ایک انسٹیبلٹی تھی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، سیکیورٹی سٹیبل نہیں تھی، وہاں پہ کچھ نارمل حالات نہیں رہے۔ 1979 سے لے کے ہم افغانستان کو آج تک دیکھیں تو وہاں پہ کنفلکٹ ہی کنفلکٹ ملیں گے، انسٹیبلٹی ملے گی اور پولیٹیکل انریسٹ ملے گا۔ کوئی سٹیبلٹی نہیں تھی، پیس اتنا زیادہ نہیں تھا، لوگ وہاں پہ تنگ آ چکے تھے، ادھر ادھر وہ ریفیوجیز بن کے جاتے تھے افغانستان کو لیو۔ بہت سارے لوگوں نے لیو کیا، بہت سارے لوگ لیو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس زمین پہ امن نہ ہو وہاں پہ لوگ رہنا پسند نہیں کرتے۔ انسان کی نیچر ہے، جہاں پہ امن ہو، سلامتی ہو، ایک سٹیبلٹی ہو، کنفلکٹ نہ ہو، تو وہاں پہ انسان عمومی طور پہ ایک اٹریکشن پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح اب ہم دبئی میں دیکھیں، رول آف لا ہے، وہاں پہ پیس ہے، وہاں پہ ایک ایسا ماحول ہے کہ انسان کی پرورش بھی ہو سکتی ہے، انسان کی جو پرواز ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ تو لوگ وہاں مختلف کونوں سے، ورلڈ کے کارنر سے، گلوب کے کارنر سے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک نائٹ، کم از کم ایک رات دبئی میں وہ گزاریں۔ تو یہ ہوتی ہے ایک پیسفل جگہ کی اٹریکشن، ایک ایسے جگہ کی اٹریکشن جہاں پہ سٹیبلٹی ہو، جہاں پہ کنفلکٹ نہ ہو۔ تو بھائیو، افغانستان کے کیس میں بالکل یہ الٹا ہے۔ ہیئر از اے بریف اوور ویو۔ ہم بریف اوور ویو دیکھتے ہیں کہ 1979 سے ہمیں کیوں کہا گیا کہ 1979 سے آپ افغانستان کی سچویشن کو آبزرو کریں۔ 1979 میں سوویت انویڈ کرتا ہے افغانستان کو۔ اب کابل میں ہوتی ہے گورنمنٹ کمیونسٹ کی، تو جو اس وقت سوویت ہوتا ہے نا، وہ وہاں پہ کمیونسٹ کا راج ہوتا ہے، وہ کابل میں کمیونسٹ گورنمنٹ کو بیک کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس وہاں پہ مجاہدین بھی ہوتے ہیں۔ افغانستان میں ایک سائڈ سے کمیونسٹ ہے تو دوسری سائڈ سے مجاہدین ہے، یہ ان کے درمیان کنفلکٹ ہوتا ہے۔ ویریس افغان ریبل گروپس ہیں، اور بھی بہت سارے افغان گروپس ہیں، مجاہدین ہیں۔ تو اس میں ان کو دونوں میں جھڑپیں ہوتی ہیں، کمیونسٹ اور مجاہدین کے درمیان جھڑپیں ہوتی ہیں، جس سے کنٹری کو بہت ڈیمیج ہوتا ہے، کنٹری کے انفراسٹرکچر کو ڈیمیج ہوتا ہے، اور ملینز آف افغان جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب پاکستان میں اس وقت افغانستان کے جو ریفیوجیز ہیں ان کی سب سے بڑی تعداد پاکستان میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک بار پاکستان کو کہ کہا گیا کہ ریفیوجیز کی سب سے بڑی پناہ گاہ پاکستان ہے۔ اب یہ تھی سوویت انویژن، جو کہ 1979 سے لے کے 1999 تک پورے 10 سال کنٹینیو رہی۔ جب 1999 میں سوویت چلے جاتے ہیں تو سوویت کو شکست ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک سیول وار چھڑ جاتی ہے، خانہ جنگی ہو جاتی ہے افغانستان میں۔ وہاں سے پھر شروع ہوتا ہے طالبان کا رائز۔ پہلے مجاہدین تھے، پہلے طالبان نہیں تھے، لیکن جیسے ہی سوویت کی انویژن ختم ہوئی، سیول وار، وہاں پہ خانہ جنگی ہوئی، پھر وہاں سے رائز ہوتا ہے طالبان کی 1992 سے لے کے 1996 تک۔ اب وڈرال آف سوویت کب ہوئی؟ وڈرال آف سوویت ہوئی 1989 میں۔ افغانستان ایک سیول وار کے پیریڈ میں چلا گیا، بہت سارے فیکشن تھے، پاور کے لیے لڑائی دیکھی گئی۔ مجاہدین یا طالبان چاہتے تھے کہ وہ پاور میں آ جائے، اور دوسرے ایتھنک گروپس تھے وہ چاہتے تھے وہ پاور میں آ جائے۔ ایک پاور گیم رہا 1992 سے لے کے 96 تک۔ لیکن 1996 میں طالبان آ جاتے ہیں اور وہ کیپچر کر دیتے ہیں کابل کو۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہارڈ لائن اسلامسٹ گروپ ہے، ان کی قوانین بہت سخت ہیں، یہ شریعہ لا نافذ کرنا چاہتے تھے، اسٹیبلشڈ انہوں نے کیا شریعہ لا افغانستان میں۔ اس طرح انٹرنیشنل جس طرح ویو ہوتا ہے نا، انٹرنیشنل آئیز سے ہم دیکھیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں جو طالبان کی گورنمنٹ تھی انہوں نے ہیومن رائٹس ابیوزز کیے، جس طرح انہوں نے وومن کو مسٹریٹ کیا، وہ یہ ویسٹ کا خیال ہے۔
پروسیکیوشن آف ایتھنک اینڈ ریلیجس منورٹیز، جو منورٹیز تھیں ان کے ساتھ کوئی اچھا رویہ اختیار نہیں کیا گیا، جو ایتھنیسٹی جو منورٹیز ایتھنک منورٹیز تھی یا ریلیجس منورٹیز تھیں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں رکھا گیا۔ اب تک ہم نے دو پوائنٹس کو ڈسکس کیا، ہم نے سوویت انویژن کو دیکھا جو 1979 سے لے کے 1999 تک رہا، اس کے بعد ہم نے سول وار کو دیکھا، جیسے ہی سوویت کی ودڈرا ہوئی سول وار چھڑ گئی، پھر 1996 میں طالبان نے کیپچر کیا کابل کو، وہاں پہ اسلامک شریعہ نافذ کر دیا، وہاں پہ دیکھا گیا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، وومنس کو مسٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور جو ریلیجس اور ایتھنک منورٹیز ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا۔ تو تیسرے نمبر پہ یو ایس لیڈ انویژن۔ اب کیا ہوتا ہے، کیوں یو ایس افغانستان میں آیا؟ 9/11 کا واقعہ تو یاد ہوگا، 9/11 اٹیک ہوئے یونائٹڈ نیشنز پہ، جس میں واشنگٹن اور پینٹاگون پہ اٹیکس ہوئے، تو وہاں پہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ اٹیک ہوا، تو انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا القاعدہ کو۔ اب یو ایس کہتا ہے کہ طالبان رجیم جو ہے وہ القاعدہ کو پناہ 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 دے رہی ہے، جس طرح ہاربرنگ القاعدہ ٹیررسٹ، القاعدہ کو دہشت گرد سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ القاعدہ ذمہ دار ہے جو 9/11 کا پورا واقعہ ہے، اس میں سارے کا سارا القاعدہ انوالو ہے۔ تو انہوں نے طالبان کو تھریٹ کیا، طالبان کو کہا کہ آپ القاعدہ کے ٹیررسٹ کو پناہ دے رہے ہیں، تو طالبان نے کہا نہیں مانا، تو یو ایس پھر چلا آیا، اس نے انویژن شروع کر دی۔ 2001 میں یو ایس نے کیا کیا، یو ایس نے آتے ہی طالبان گورنمنٹ کو ختم کیا، طالبان گورنمنٹ کو ختم کیا، اور وہاں پہ اپنی ایک ڈیموکریسی کی صورت میں ایک گورنمنٹ بنائی، سب سے پہلے حامد کرزئی اس کے پریزیڈنٹ بنے۔ اب چوتھے نمبر پہ انسرجنسی اینڈ کنٹینیوڈ کنفلکٹ، 2003 سے لے کر 2021 تک انسرجنسیز شورش رہتے ہیں، کنفلکٹ کنٹینیو رہتا ہے۔ دیکھیں جیسے ہی یو ایس نے طالبان کی گورنمنٹ گرائی، طالبان خاموش نہیں بیٹھتے، طالبان ملک چھوڑ کے چلے نہیں جاتے، طالبان غاروں میں جا کے پناہ نہیں لیتے، طالبان مضبوط ہوتا ہے، طالبان ایک گوریلا وار سٹارٹ کر دیتے ہیں یو ایس کے اگینسٹ، پھر ڈسپائٹ the fall of Taliban regime Afghanistan continued to experience violence and instability۔ دیکھیں اب تو ہے نا، الائنس ہیں، اب یو ایس ہے، اب تو سکون آ جانا چاہیے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم جدھر بھی جائیں گے ڈیموکریسی لے کے جائیں گے، جدھر بھی جائیں گے وہاں پہ رول آف لا ہوگا، جدھر بھی جائیں گے ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوگی، جدھر بھی جائیں گے وومن کو امپاور کریں گے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے وائلنس انسٹیبلٹی پھر بھی جاری رہی۔ افغانستان نے اس کا ایکسپیرینس کیا۔ طالبان لانچڈ این انسرجنسی اگینسٹ دی افغان گورنمنٹ۔ اب ہاں، طالبان نے انسرجنسی مطلب وہ مخالف ہو گئے، انہوں نے خلاف ہو گئے اس چیز کے، بغاوت شروع کر دی۔ افغانستان کا جو اس وقت حامد کرزئی کی گورنمنٹ بنائی تھی، اور کوalition فورسز نے مل کے جو گورنمنٹ بنائی تھی کابل کے اوپر ایک ڈیموکریسی کی شکل میں، حامد کرزئی کو صدر بنایا گیا تھا، تو طالبان جو تھے انہوں نے انسرجنسی ان کے خلاف شروع کر دی، بغاوت شروع کر دی، تو thousands of casualties ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں اموات ہوئی، significant damage to the country انفراسٹرکچر ملک کا جو انفراسٹرکچر تھا وہ تباہ ہوا، اس سے پیس امن تباہ ہوا۔ conflict also continued to the rise of other extremist groups۔ ہاں جی، دوسرے ایکسٹریمسٹ گروپس اس کنفلکٹ نے جنم دے۔ ایک کنفلکٹ ہوتا ہے نا، وہ کنفلکٹ لیڈرز کو بھی جنم دیتا ہے، ایک کچھ کنفلکٹ جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ گروپس کو بھی جنم دیتے ہیں، مختلف کنفلکٹ مختلف چیزوں کو بیک ڈور پہ جنم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح خراسان پروونس میں ایک اسلامک سٹیٹ بن گیا، یہ ایکسٹریمسٹ گروپس کو سمجھ جاتا ہے، اسلامک سٹیٹ آف خراسان پروونس نے اپنے درس کی ایک سٹیٹ بنائی، وہاں پہ اپنے لاز کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا، تو یہ ایک کنفلکٹ کا نتیجہ تھا۔ اب پانچویں نمبر پہ یو ایس withdrawal and return of the Taliban 2021۔ ہاں جی، یو ایس رہا، اس نے ودرا بھی کیا، 2021 میں وہ چلا گیا افغانستان سے۔ اپریل 2021 میں یو ایس اناؤنس کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنے تمام ٹروپس کو اور الائنس کے ٹروپس کو سپتمبر 2021 تک افغانستان سے نکالے گا۔
تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے طالبان جو ہیں ان میں ایک امید کی کرن جاگ جاتی ہے. وہ طالبان پھر شروع کر دیتے ہیں کیپچر، مختلف کی سٹیز کو پر قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پروونسز کو اپنے انڈر لانا شروع کر دیتے ہیں. مطلب کہ ان کی ایک سوچ ہے کہ دوبارہ وہ کابل کو فتح کر کے افغانستان میں اپنی گورنمنٹ بنائیں گے. تو انہوں نے طالبان نے کابل کو کیپچر بھی کیا اور پھر وکٹری ڈکلیئر کر دی کہ ہم جیت گئے. پھر جشن منایا کہ ہم جیت گئے، یو ایس کو شکست ہو گئی، یو ایس چلا گیا. یو ایس نے افغانستان سے وڈرا کر لیا، میکنگ اینڈ آف 2 decades. ہاں، 2 صدیوں تک، سوری، دو دہائیوں تک یو ایس کی انوالومنٹ رہی افغانستان میں. اب اوورال سچویشن دیکھیں افغانستان میں 1979 سے، تو وہ کوئی اچھا نہیں رہا. اس میں افغانستان نے کنفلکٹ دیکھے، افغانستان نے انسٹیبلٹی دیکھی، افغانستان میں پولیٹیکل انریسٹ دیکھنے کو ملا 1979 سے لے کے 2021 تک. ڈسپائٹ سگنیفیکنٹ ایفرٹ بائی دا انٹرنیشنل کمیونٹی. اور جب یو ایس آیا تھا، اس کے الائنس آئے تھے، انہوں نے کوشش کی تھی کہ کنٹری کو سٹیبل کریں اور ڈیموکریسی کو پروموٹ کریں، ہیومن رائٹس کو پروموٹ کریں. یہ ایک کوشش تھا. لیکن یہ جیسے ہی طالبان نے دوبارہ کیپچر کیا تو اٹس مین کہ ان کی جو کوشش تھی وہ رائے گاں گئی. افغانستان ریمینز ون آف دی ورلڈز موسٹ فریجائل اسٹیٹ. کمزور اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے افغانستان کو، کیونکہ جو بھی آتا ہے وہاں پہ حملہ کر دیتا ہے. لیکن آج تک کوئی کامیاب بھی نہیں ہو پایا. اس چیز میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی کمزور اسٹیٹ ہے، کیونکہ آج تک وہاں پہ اس وقت کے سپر پاور سوویت نے بھی اپنی قوت آزمائی، وہ بھی وہاں سے چلا گیا ناکام ہو کے. اور اب جو سپر پاور ہیں یو ایس، اس نے بھی اپنی قوت آزمائی، وہ بھی ناکام ہو کے یہاں سے چلا گیا. لانگ روڈ ان ٹرمز آف ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ. اور بہت ٹائم لے گا ڈیولپمنٹ اور ریکنسٹرکشن جو ہے افغانستان کی. اب اس سے 1979 سے لے کے 2021 تک افغانستان کی سچویشن تو ہم نے دیکھی کوئی خاص ٹھیک نہیں رہی. کنفلیکٹ سوویت، پھر سول وار، پھر طالبان کی گورنمنٹ، پھر حامد کرزئی کی گورنمنٹ، 9/11، یو ایس کے انویژن، پھر یو ایس چلے گئے. اب اس کا امپیکٹ 1979 سے لے کے 2021 تک جو سچویشن رہی افغانستان کی، پاکستان کے اوپر اس کا کیا ایفیکٹ پڑا. پاکستان نے بہت فیس کیا اس پر. پاکستان پہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں پڑے اس چیز کے. سم میجر ویز ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا جو ہے نا وہ ریفیوجیز ہے. افغانستان کنفلکٹ ہیز لیڈ ٹو دی ڈسپلیسمنٹ آف ملینز آف ریفیوجیز، مینی آف whom have sought refuge in پاکستان. پاکستان میں بہت سارے ریفیوجیز افغانستان میں. جیسے ہی کنفلکٹ ہوتے ہیں نا ایک جگہ، میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی دبئی والی، کہ یہاں پہ سچویشن افغانستان میں کوئی صحیح نہیں تھے، کنفلکٹ تھے، انسٹیبلٹی تھی، پولیٹیکل ایک پاور گیم چل رہا تھا. تو لوگوں نے وہاں پہ رہنا پسند نہیں کیا. لوگ امن میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے ملک سے باہر فرار کا راستہ اختیار کیا. اور بہت سارے جو زیادہ حصہ تھا وہ پاکستان میں آ کے انہوں نے پناہ لی. پاکستان اس وقت بھی 1.4 ملین رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز کو پناہ دے رہا ہے، پلیس دے رہا ہے. The influx of refugees has placed a significant strain on Pakistan resources. جی ہاں جی ہاں جی. اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک کمرہ ہے، اس میں 4 بندوں کے رہنے کی جگہ ہے، اور 4 بندوں کے لیے وافر مقدار میں کھانا موجود ہے، پینے کے لیے پانی موجود ہے. جب اس کمرے میں 4 بندے اور آ جائیں تو 8 ہو جائیں گے. تو مجھے بتائیں وہ کس طرح ان ریسورسز کو، فوڈ کے ریسورسز کو، واٹر کے ریسورسز کو یوز کریں گے. اٹ مینز ریسورسز کو ڈپلیٹ کیا جائے گا، ریسورسز کم پڑ جائیں گی، اور جگہ بھی کم پڑ جائے گا رہنے کے لیے. اور اسی طرح ہوا جب ریفیوجیز پاکستان میں، تو پاکستان کے ریسورسز پہ برڈن بڑھا، پاکستان کے انفراسٹرکچر پہ برڈن بڑھا، اور کنٹرین ٹو سوشل اینڈ اکنامک پرابلمس. پاکستان نے سوشل اور اکنامک پرابلمس فیس کیے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے. ایک طرف سے افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور بہت لمبی بارڈر ہے ان کے ساتھ ملتی ہے. وہاں پہ ایتھنیسٹی کو دیکھیں تو وہاں بھی اسلام ہے، پاکستان میں بھی اسلام ہے، مسلم برادرز کنٹریز ہیں. ہاں، اب ہمارے جو بارڈر لائن کے ایریاز تھے، نادرن ایریاز افغانستان کے بارڈر کے ساتھ جو ملتے تھے، تو وہاں پہ کوئی سوشل اکنامک پرابلمس جنم لے گی. جو بھی باہر سے آتا ہے، کسی اور ملک سے آتا ہے، اس کے کلچر اپنے ہوتے ہیں، اس کی رسم و رواج اپنے ہوتے ہیں. تو جیسے وہ دوسرے جگہ پہ جاتا ہے نا، تو وہاں پہ تو اور کلچر اور رسم و رواج ہوتے ہیں، سوشل لائف اور ہوتی ہے، اکنامک پرابلمس، اکنامک کنڈیشنز اور ہوتی ہیں. تو وہ ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. یا تو وہ خود اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے گا، یا پھر وہ رجسٹ کرے گا کہ میرے مطابق وہ لوگ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، ایک
सिचुएशन ख़राब हो जाते हैं, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, क्राइम्स में इजाफा होता है, पॉवर्टी में इजाफा होता है। अब जो अफ़गानिस्तान से रेफ्यूजी आ रहे हैं, तो हमें तो नहीं पता होता कि नॉर्मल अफ़गान है या कोई किसी और अज़ान से आ रहे हैं पाकिस्तान में। तो उस वक्त का सिचुएशन ये थे कि बॉर्डर जो है हमारी कोई इतनी मजबूत नहीं थी, कोई वहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं था, तो क्रिमिनल माइंड पीपल्स और भी आ गए, तो अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी बेरोज़गारी आई मुल्क में, पॉवर्टी में इजाफा हुआ। दूसरा जो सबसे अहम नुक्ता मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, वो हमारी सिक्योरिटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ते हैं। जी, हमारी सिक्योरिटी ने किस तरह फेस किया, अफगान कन्फ्लिक्ट से हमारी सिक्योरिटी के ऊपर क्या असरात पड़े, इसको भी हम देखते हैं कि अफगान कन्फ्लिक्ट से हमारी सिक्योरिटी के ऊपर क्या असरात पड़े। जो हमारा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, हम बॉर्डर शेयर करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, और बहुत लंबा बॉर्डर है। तो मिलिटेंट्स और एक्सट्रीमिस्ट, अभी मैंने आपको बताया कि कोई वहाँ पे खास चेक एंड बैलेंस नहीं था, मिलिटेंट और एक्सट्रीमिस्ट इसलिए इजीली उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, which easily border cross कर लिया, which led to rise in terrorism and violence in Pakistan। जी, पाकिस्तान को क्या पता कि नरवन चान इमरान खान हर वक्त कहता है कि इतने सारे रेफ्यूजीज आ गए, हमें क्या पता कौन से कैंप में तालिबान रह रहा है, कौन से कैंप में दहशतगर्द रहा है, कौन से कैंप में अलकायदा का बंदा रह रहा है। वो यूएस को बार बार कहता है कि हम देखें इतने सारे बंदे, वो फिर आके स्कैटर हो गए, हम इस्लामिक कंट्री से हम नहीं रोक सकते उनको, हमारे जो अकदार हैं वो मिलते जुलते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान के लिए लीड द चैलेंजेस मिलिटेंसी के और इंसर्जेंसी के चैलेंजेस पाकिस्तान ने फेस किए। अब अपने ही बॉर्डर के अंदर, पर्टिकुलर इन द ट्राइबल एरियाज लॉन्ग द अफगान पाकिस्तानी बॉर्डर, जो अफगान पाकिस्तानी बॉर्डर के ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तान ने फेस किया। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि डिप्लोमेटिक रिलेशन, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो उन पे क्या असर पड़ा अफगानिस्तान कन्फ्लिक्ट से। रिलेशन विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी पार्टिकुलर यूनाइटेड स्टेट्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी उस वक्त जो, क्योंकि यूएन जब इन्वेड किया तो उसके वेस्टर्न अलायंस भी थे, तो इसका मतलब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन अफगानिस्तान के कन्फ्लिक्ट की वजह से यूएस के साथ भी असरात पड़ेंगे और उसके जो वेस्टर्न अलायंस है उनके साथ भी असरात पड़ेंगे, यानी कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर असरात पड़ेंगे इस चीज़ के। अब पाकिस्तान हैज़ बीन एक्यूज्ड, पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, तालिबान को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं अफगानिस्तान में उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, which has led to tensions with the US and other western allies। इससे टेंशन पैदा क्रिएट हुए वेस्टर्न पावर्स और यूएस में, उन्होंने पाकिस्तान पे एतमाद करना छोड़ दिया, पाकिस्तान से नाराज हो गए, कैरिड सेवरल ड्रोन। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान पे उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स करने शुरू कर दिए, पाकिस्तान की धरती पे उन्होंने ड्रोन डालने शुरू कर दिए, बहुत सारा नुकसान आज तक भी हम फेस कर रहे हैं इस चीज़ को। तो इससे दोनों ममालिक के दरमियान जो रिलेशन थे वो बहुत कमज़ोर हो गए, स्ट्रेंड हो गए। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें, इकोनॉमिकली पाकिस्तान पे कौन से असरात पड़े। अफगान कन्फ्लिक्ट हैज़ हैड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स इन पाकिस्तान, द इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज हैज़ प्लेस्ड अ स्ट्रेन ऑन पाकिस्तान ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से ही कुछ सही नहीं थी, पहले से ही पाकिस्तान एक डेवलप्ड स्टेट नहीं था, उसकी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन जैसे रेफ्यूजीज आए, रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना शुरू कर दिया गया, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से स्ट्रगल कर रही थी, उस पर बहुत बुरा असर पड़ा बाय द सिक्योरिटी सिचुएशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी भाई, बाहर का जो इन्वेस्टर होगा वो आपके मुल्क में तब इन्वेस्ट करेगा जब वहाँ पे सिक्योरिटी के हालात, सिक्योरिटी के सिचुएशन सही होंगे। तो वहाँ पे तो आप तो रोज़ाना दंगा फसाद हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, तो कोई टूरिज़्म की इंडस्ट्री आपकी तबाह होगी, तो फॉरेन इन्वेस्टर तो नहीं आएगा, वो किधर इन्वेस्ट करेगा, वो ऐसे अनस्टेबल कंट्री या स्टेट में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा बनिस्बत एक स्टेबल कंट्री में। वो बिल्कुल स्टेबल कंट्री में इन्वेस्ट करेगा बजाय अनस्टेबल कंट्री के। द कन्फ्लिक्ट हैज़ आल्सो डिसरप्टेड विद ट्रेड बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, which has further impacted the economies of both countries। अब इससे इस कन्फ्लिक्ट से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो ट्रेड थी उस पर भी असर पड़ा, ट्रेड ट्रेड डिसरप्ट हुई, ट्रेड पे असर पड़ा, और जब ट्रेड पे असर पड़ता है ना, जब तिजारत रुक जाती है तो इकोनॉमीज
तबाही का शिकार हो जाते हैं। दोनों कंट्री की इकोनॉमी ने फेस किया, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं। पोलिटिकल वो तो पहले से देखें, वो तो पहले से एक कन्फ्लिक्ट के स्टेट में है, वहाँ तो पहले से इंस्टेबिलिटी नहीं, पाकिस्तान में थोड़ी बहुत थी तो उसकी कमी पूरी हो गई। पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी अब देखें यहाँ पे, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में किस तरह इस अफगान कन्फ्लिक्ट की वजह से पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने जन्म लिया। गवर्नमेंट has struggled to maintain control over the tribal areas along the Afghan border. हमारी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो यार किसी न किसी तरह पाकिस्तान, अफगान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, ट्राइबल एरियाज के नज़दीक जो अफगान पाकिस्तान का बॉर्डर है, किसी न किसी तरह उस पर कंट्रोल हासिल कर ले। लेकिन क्या ये कोशिश रायगा जाएगी या फिर रंग लाएगी? Which has led to rise in militant groups. Yes. जैसे ही आप बॉर्डर के करीब गए, आपने ऑपरेशन वगैरह शुरू किया, तो मिलिटेंट ग्रुप्स वहाँ पे हुआ। अब कन्फ्लिक्ट का नतीजा था, सोवियत वहाँ से चले गए, सिविल वार का आगाज हुआ, तो 1992 में तालिबान, उसका कन्फ्लिक्ट का नतीजा तालिबान था। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट का नतीजा मिलिटेंट ग्रुप्स है, इंसर्जेंसी है, टीटीपी है। तो ये चीज़ें हैं मेरे दोस्त, विच हैज़ आल्सो पोलराइज्ड पाकिस्तान सोसाइटी। पाकिस्तान की सोसाइटीज़ को उसने पोलराइज्ड करके रख दिया, विद सम फैक्शन सपोर्टिंग तालिबान अदर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। अब इसमें दो दो किस्म के फैक्शन हो गए, कुछ तालिबान को सपोर्ट करने लगे तो दूसरे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करने लगे, कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, कुछ गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगे। मतलब पोलराइजेशन हो गई ना। वाइल अदर सपोर्ट द अफगान गवर्नमेंट एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जबकि दूसरे अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। वो बॉर्डर के नज़दीक रेफ्यूजीज है ना अफगानिस्तान के, तो जाहिर है वो अपने मुल्क से हर कोई प्यार करता है, तो वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे कन्फ्लिक्ट के नतीजे से वहाँ पे टीटीपी या दूसरे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने जन्म लिया, तो कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो पोलराइजेशन हो गई। जब पोलराइजेशन होती है ना, मुख्तलिफ लोग आते हैं, मुख्तलिफ माइंड सेट होता है, तो उनका तो कन्फ्लिक्ट वहाँ पे भी फिर जन्म लेते हैं। आज तक वो वहाँ पे अमन नहीं हो सका। Overall, the situation in Afghanistan has had significant impact on Pakistan, ranging from security से लेके economic issues तक, political diplomatic challenges तक, सब जगह पे impact असरात पड़े। Addressing these issues will require sustainable efforts by both countries and the international community to promote stability, security and economic development in the region. अब इंटरनेशनल देखें, अफगानिस्तान पे कौन तबाही लेके आया? अफगानिस्तान पे सोवियत यूनियन है, उसने इन्वेड किया। क्यों? चाहता था कि कम्युनिस्ट को सपोर्ट करे, चाहता था कि कम्युनिस्ट पूरे मुल्क में पूरे मुल्क में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कम्युनिस्ट की तादाद ज़्यादा हो। तो उसने क्या किया? 1979 से 1999 तक वो रहा, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी, वहाँ पे इनसिक्योरिटी, इन चीज़ों ने जन्म लिया। एक तो जिम्मेदार है सोवियत, मौजूदा रशिया, दूसरा जिम्मेदार है 9/11 के बाद यूएस यहाँ पे आया, यूएस ने इन्वेट किया, उसके बाद 20 साल तक वो रहे यहाँ पे। तो अब उन एक एक तो तालिबान अगर आ गए, ये एक हकीकत है। अब वहाँ पे स्टेबिलिटी ले आए, सिक्योरिटी ले आए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ले आए। आपने इन चीज़ों को ख़राब किया, तो आप भी इस चीज़ में कुछ हेल्प कर दें, मदद कर दें इस चीज़ को। ये आज का जो हमारा टॉपिक था, सिचुएशन इन अफगानिस्तान सिंस 1979 एंड इट्स इम्पैक्ट इन पाकिस्तान, ये होपफुली हमने इसको पूरा कवर किया होगा, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हद तक हमने इसको कवर किया होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, इत्तेफाक बनता है ना, थोड़ा मोड़ा छोटा सा। थैंक यू वेरी मच।